تو جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اس کے بعد ہم پھر کیا پڑھتے ہیں؟ اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کی ابتدا کرتے ہیں. اب تعوذ، تسمیہ، تلاوت. پھر جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو کبھی تو ہم کسی سورت کے شروع سے پڑھتے ہیں، جیسے آپ فجر کے بعد یاسین پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے فجر سے پہلے آتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اپنا سبق یاد کرتے ہوتے ہیں. کسی کا سبق کہیں سے ہوتا ہے، کسی کا سبق کہیں سے ہوتا ہے. تو جب بھی ہم تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے سے پہلے ہم تعوذ پڑھتے ہیں، تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر تلاوت کلام پاک شروع کرتے ہیں، کبھی سورت کے شروع سے، کبھی سورت کے درمیان. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو ہماری تلاوت کی جو ابتدا ہے کبھی وہ ہوتی ہے سورت کے شروع سے. اچھا، جو سپارہ ہوتا ہے نا، سپارہ وہ بھی کسی سورت کا درمیان ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی ہم سورت کے شروع سے کرتے ہیں، کبھی ہم سورت کے درمیان سے تلاوت کرتے ہیں. یہ دو باتیں سمجھ آ گئی؟ جی. اچھا، اس سے اگلی بات، کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں؟ سارے کو ملا کر پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. اعوذ باللہ، بسم اللہ، آگے جہاں سے ہم تلاوت شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ. اب ہم نے تلاوت اعوذ باللہ، بسم اللہ اور اس کے بعد جہاں سے ہم تلاوت کر رہے تھے تینوں کو ملا کر پڑھیں. ملا کر پڑھنے کو کہتے ہیں وصل کرنا. کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وصل. واو صاد لام. اور جب ہم الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ. اب اعوذ باللہ کو بھی الگ پڑھا ایک سانس میں، بسم اللہ کو بھی ہم نے الگ پڑھا ایک سانس میں، اور اس کے بعد ہم نے تلاوت جہاں سے ابتدا کی اس کو بھی ہم نے الگ سانس میں پڑھا. تینوں کو الگ الگ کر کے پڑھا. تو اس کو ہم کہتے ہیں الگ الگ پڑھنے کو فصل. کیا کہتے ہیں؟ ملا کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ الگ الگ پڑھنے کو. اب یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی. اچھا، کبھی تو ہم تینوں کو ملا کر پڑھتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں؟ سورۃ اعوذ باللہ اور بسم اللہ، تعوذ اور تسمیہ کو ہم ملا کر پڑھتے ہیں، تعوذ اور تسمیہ کو ملا کر پڑھتے ہیں، اور سورت کو الگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دوران ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم نے اپنا قرآن پاک ہمارے پاس ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ہم اپنا سبق کھول رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا. اب اعوذ باللہ بسم اللہ کو ہم نے ایک سانس میں پڑھا اور تلاوت کو ہم نے دوسری سانس میں، الگ سانس میں شروع کیا. ایسا بھی ہوتا ہے. کبھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اب ہم نے اعوذ باللہ کو الگ پڑھا سانس میں، بسم اللہ کو بعد والی تلاوت والی جگہ کے ساتھ ملا کر پڑھا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ اب قرآن مجید کی تلاوت میں ملا کر پڑھنے میں اور جدا کر کے پڑھنے میں چار صورتیں بنتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں وصل کل. ساری کی اعوذ باللہ ہم اس کو لکھیں گے تعوذ پلس تسمیہ پلس تلاوت، ان سب کو ملا کر پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. اب ہم نے تینوں کو ملا کر پڑھا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ ایک کو کہتے ہیں فصل کل. فصل کل کس کو کہیں گے؟ تعوذ کو بھی تعوذ کو کیا کریں گے؟ الگ. تسمیہ کو الگ سانس میں، اور تلاوت کو شاباش. پھر کبھی کبھی کیا کرتے ہیں؟ ہم تعوذ اور تسمیہ کو ملا کر ایک سانس میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو پہلے دو کو ہم نے ملایا نا، تو ملانے کو کیا کہتے ہیں؟ وصل. پہلوں کو ملایا ہم کہیں گے وصل اول. وصل اول کہ پہلی دو چیزوں کو تعوذ اور تسمیہ کو ہم نے ملایا
اور فصل ثانی، ثانی کہتے ہیں دوسرے کو ہم نے جدا پڑھا. کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں، جیسے میں پہلے اس کی مثال کر لیتے ہیں. وصل اول فصل ثانی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اب وصل اول ہے، تعوذ تسمیہ کو ملا کر پڑھے اور سورت کو ہم نے دوسری سانس میں پڑھا. یہ بات سب کو سمجھ آ گئی؟ جی. اب ہم کرتے ہیں فصل اول وصل ثانی. کوئی آدمی مجھے اس کی مثال بتا دے کیسے پڑھیں گے تلاوت کے شروع میں. فصل اول اور وصل ثانی. شاباش. تسبیح اور تلاوت کو ایک سانس میں پڑھیں گے اور اعوذ باللہ کو تعوذ کو الگ سانس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. اب یہاں پر ہم نے بسم اللہ کو تلاوت کے ساتھ ملا دیا. کل فصل کل وصل اول فصل ثانی فصل اول وصل ثانی. اب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آیا یا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. بند کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی تلاوت کی ابتدا کرو گے، جب کبھی قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ کرو گے، جس وقت تو کیا پڑھنا ہے؟ تعوذ پڑھنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن مجید کی تلاوت کی ابتدا جب کریں گے اعوذ باللہ پڑھنا لازمی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ سمجھ آ گئی؟ اور یاد رکھیے یہاں پر یہ کہ ہم لوگ حدیث پڑھ رہے تب بھی اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ قرآن مجید کا شعار ہے. وہاں پہ کوئی بھی آدمی کھڑا ہو اونچی آواز میں جب بھی پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہمارے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ یہ کیا کرے گا؟ تلاوت کرے گا. وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے پڑھے گا؟ سنیں گے. اب وہ مجھ سے گپے مارنے کے لیے تو اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا نا. اسی طرح کل میں جا کے اذان دے آتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اذان دیتے وقت کیا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر. لوگ آسن جی پاگل ہو گئے کیا ہو گیا؟ تو ہر چیز کا شعار ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بچے؟ باقی موقع پر پڑھنا منع نہیں ہے. غصے کے وقت اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں آپ، کوئی شیطانی وساوس ذہن میں آتے ہیں اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ شعار کس کا ہے؟ تلاوت کلام پاک کے. تو قرآن مجید کی تلاوت جب کبھی شروع کریں گے اعوذ باللہ پڑھیں گے. اب جب کبھی شروع کرنے کو سمجھنا ہے آپ نے. ایک جگہ آپ وضو کر کے آئے، بیٹھے، قرآن مجید کھولا، تلاوت کر رہے ہیں، یہ آپ نے تلاوت کی ابتدا کی. ایک دوسرا تلاوت کرتے کرتے آپ وہاں سے اٹھ کے یہاں پر آئے سبق سنانے کے لیے، درمیان میں تلاوت ڈسکنٹینیو ہو گئی ہے، دوبارہ ریزیوم کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں دوبارہ، پھر اعوذ باللہ پڑھیں. قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آپ نے پانی اٹھایا، پی لیا، تلاوت ڈسکنٹینیو ہو گئی ہے، پھر دوبارہ اعوذ باللہ پڑھیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو جس وقت بھی تلاوت کے دوران غیر تلاوت کا کوئی کام کیا، تلاوت کے دوران غیر تلاوت کا، آپ نے سجدہ تلاوت کر دیا، غیر تلاوت کا کوئی بھی کام کیا، دوبارہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا لازمی ہے. یہ بات سب کو سمجھ آ گئی؟ جی. ریپیٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع واجزم. ہر وہ کام جو شان والا ہو، مرتبت والا ہو، بسم اللہ کے بغیر شروع کریں گے تو وہ دم بریدہ، دم کٹوت ہے. جس طرح کوئی کتا آپ نے دیکھا اس کی دم کٹی ہوئی ہو، کتنا برا لگتا ہے. تو کھانے سے پہلے بھی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، وضو سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہر جائز کام سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں. تو قرآن مجید کی تلاوت کی ابتدا میں اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے. بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اب کسی شخص نے تلاوت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اب یہاں پر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، گناہگار نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن اگر وہ ملا کر پڑھ رہا ہے، وصل کر رہا ہے، اور وصل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ غلط ہے. پیچھے ہم پناہ مانگ رہے شیطان رجیم سے، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام سے شروع کر رہے ہیں، اللہ کے نام سے. یہ کیا ہے؟
یہ ابتدا کا طریقہ غلط ہے. ابتدا کا یہ طریقہ ابتدا کا قرآن مجید پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ فصل کل ہے. ہر آیت پر آدمی وقف کرے, ہر آیت پر آدمی وقف کرے. فصل کل اعوذ باللہ الگ سانس میں, بسم اللہ الگ سانس میں, اور تلاوت کو الگ سانس میں شروع کرے. ہر آیت کریمہ چھوٹی آیت کریمہ پر ایک سانس میں پڑھے اور آیت کریمہ ختم ہونے پر وقف کرے. یہ بات سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا, ہم نے کہا تلاوت کے وقت بسم اللہ پڑھنا سنت ہے, بسم اللہ پڑھنا سنت, لیکن سورت کے شروع میں آپ نے دیکھا بسم اللہ لکھی ہوتی ہے, سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوتی ہے, لہذا وہاں پر بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے, وہاں پر بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے. بعض کے نزدیک بسم اللہ ایک آیت ہے, گویا آپ بسم اللہ نہیں پڑھ رہے ہو تو آپ قرآن مجید ختم کر رہے ہو تو آپ کا قرآن مجید ختم نہیں ہوا, درمیان میں آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی. سارا سبق سمجھ آ گیا؟ میں دہراتا ہوں خلاصہ ایک مرتبہ. ہم کوئی بھی جب بھی تلاوت کرتے ہیں یا تو سورت کے شروع سے کرتے ہیں یا سورت کے درمیان سے کرتے ہیں. درمیان سے مراد یہ کہ ابتدا ہو, باقی کہیں سے بھی آخر رکوع ہو, پہلا رکوع, درمیان جو. دوسری بات کہ ہم جب بھی تلاوت کرتے ہیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ اور تلاوت کو یا تو ایک سانس میں پڑھتے ہیں یا الگ الگ سانس میں پڑھتے ہیں, یا کبھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملاتے ہیں, کبھی بسم اللہ اور تلاوت کو ملاتے ہیں, کبھی تینوں کو ملاتے ہیں, کبھی تینوں کو جدا کر کے پڑھتے ہیں. تو قرآن مجید کی تلاوت کی ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے, ضروری ہے, اللہ نے حکم دیا ہے. بسم اللہ ہر جائز کام سے پہلے پڑھنا ہے, بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. سورت کوئی بھی شروع ہو رہی ہے اس کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے, سوائے سورہ برات کے, سورۃ التوبہ کے, باقی ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے. اور اگر آپ لوگ اعوذ باللہ اور بسم اللہ, اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں, بسم اللہ چھوڑ رہے ہیں, تو آگے اگر آیت لفظ اللہ کے ساتھ, لفظ رحمان کے ساتھ شروع ہو رہی ہے تو یہ سورت درست نہیں ہے. اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں سب سے بہتر سورت کیا ہے؟ ہر آیت کو آدمی ایک سانس میں پڑھے, الگ سانس میں پڑھے, تعوذ کو الگ, تسمیہ کو الگ, اور تلاوت کلام پاک میں ہر چھوٹی آیت کو ایک سانس میں الگ الگ پڑھے. یہ بات سب کو سمجھ آ گئی؟ اللہ جزائے خیر دے. چلیے